بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو بچے کو اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ بچوں کی پیدائش پر کچھ اعمال ولادت کے وقت مستحب ہیں اور بعض اعمال ولادت کے 7ویں دن مستحب ہیں۔ اکثر مسلمان ان سے ناواقف ہیں، اس لیے اکثر اس موقع پر وہ دریافت کرتے رہتے ہیں، اور جو دریافت نہیں کرتے وہ ان پر عمل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ ناظرین، عقیقہ سے متعلق تمام مسائل آج کے اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بچہ بچی کی پیدائش کے بعد اپنے اپنے وقت میں ان پر عمل کر کے ان کے فضائل اور برکات حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، عقیقہ سے مومن کے احسان کا قرض ایک طرح ادا ہو جائے گا، اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا وہ بچہ مر جائے تو والدین کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا۔ جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک دیا جاتا ہے، واپس نہیں کیا جاتا ہے، اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی شفاعت سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ وہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر مشاہد ہیں۔ اللہ نے اس کے اثرات سے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ ان کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ ناظرین، جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا کر اور کپڑے پہنا کر سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان کہہ دیں اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہہ دیں۔ تحنیک کرانا، اگر اس وقت کوئی بزرگ قریب ہو اور موقع ہو تو ان سے تحنیک کرائیں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ تحنیک یہ ہے کہ ان بزرگ کی خدمت میں 1 یا 2 کھجور پیش کریں اور وہ اپنے منہ میں اس کو چبا کر بچے کے منہ میں تھوڑا سا ڈال دیں اور کچھ بچے کے تالو میں لگائیں اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر شہد پر دم کر کے تھوڑا سا شہد بچے کو چٹانا بھی جائز ہے، اس سے بھی تحنیک کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ عقیقہ کرنا، جب کسی کے لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیں۔ لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 بکری یا 2 دمبے یا 2 بھیڑ ذبح کر دیں، اور لڑکی ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری وغیرہ ذبح کر دیں، یا گائے میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ لے لیں، یا پوری گائے سے عقیقہ کر لیں، سب جائز ہے۔ اگر کسی کو زیادہ توفیق نہ ہو اور وہ لڑکے کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کر دے تو بھی کچھ حرج نہیں، اور اگر کوئی بالکل ہی عقیقہ نہ کرے تو بھی کچھ حرج نہیں، کیونکہ عقیقہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ولادت سے پہلے عقیقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ عقیقہ نہ ہوگا، بلکہ یہ ذبیحہ گوشت کھانے کے لیے ہوگا۔ دعائے عقیقہ، جب کسی لڑکے یا لڑکی کے عقیقہ کا جانور ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے والا یہ دعا کرے: بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم لک و الیک عقیقۃ فلان۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، یہ آپ کی رضا کے واسطے محض آپ کی بارگاہ میں فلاں کے عقیقہ کا جانور ذبح کرتا ہوں۔ فلاں کی جگہ بچے کا نام لے اور یہ دعا کریں: اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی فإن دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللہم اجعلها فداء لابنی من النار۔ ترجمہ: یا اللہ، یہ میرے بیٹے بیٹی کا عقیقہ ہے، لہذا اس کا خون اس کے خون کے بدلے میں، اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلے میں، اس کی ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے بدلے میں، اس کی کھال
اس کی کھال کے بدلے میں، اس کے بالوں کے بدلے میں ہے۔ یا اللہ اس کو میرے بیٹے بیٹی کے بدلے دوزخ سے آزادی کا بدلہ بنا دے۔ عقیقہ کے مسائل۔ جس جانور کی قربانی جائز ہے اس میں عقیقہ کرنا بھی جائز ہے، جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکرا وغیرہ۔ اور اونٹ گائے میں عقیقہ کے 7 حصے رکھ سکتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کے 3 لڑکے اور 1 لڑکی ہو اور وہ ان سب کے عقیقہ میں 1 گائے یا 1 اونٹ ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ گائے، بیل وغیرہ میں کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے عقیقہ کے رکھنا جائز ہے۔ جس جانور کی قربانی جائز نہیں، جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ، اس سے عقیقہ کرنا بھی جائز نہیں۔ اور جس جانور کی قربانی جائز ہے، جیسے گائے، بیل اور بکرا وغیرہ، اس سے عقیقہ بھی درست ہے۔ عقیقہ کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ 1 حصہ صدقہ کر دیں، 1 حصہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو دے دیں، اور 1 حصہ گھر میں رکھ لیں۔ عقیقہ کے گوشت سے دعوت کرنا بھی جائز ہے، حتیٰ کہ عقیقہ یا قربانی کا گوشت ولیمہ کی دعوت میں استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ سر کے بال منڈوانا۔ بچہ بچی کی ولادت کے 7ویں دن سر کے بال منڈوا دیں، خواہ پہلے سر منڈوائیں یا پھر عقیقہ کریں، یا پہلے عقیقہ کریں پھر سر کے بال منڈوائیں، دونوں طرح جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ پہلے بچے کے سر کے بال منڈوائیں پھر عقیقہ کا جانور ذبح کریں۔ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا۔ بچہ بچی کے سر کے بال منڈوانے کے بعد بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی یا ان کی قیمت کے برابر روپیے پیسے خیرات کر دیں اور بالوں کو کسی جگہ دفن کر دیں۔ لڑکے اور لڑکی کا سر منڈوانے کے بعد اگر زعفران میسر ہو تو تھوڑا سا زعفران پانی میں گھول کر روئی وغیرہ سے اس کے سر پر لگا دیں، اور اگر زعفران نہ ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ یہ عمل بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکنے کا حکم۔ اگر کوئی شخص 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو آئندہ جب کریں۔ 7ویں دن کا خیال کرنا مستحسن اور پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ جس دن لڑکا یا لڑکی پیدا ہو اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر دیں۔ مثلا اگر بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوا تو جمعرات کو عقیقہ کر دیں، اور اگر جمعرات کو بچہ پیدا ہوا تو بدھ کو عقیقہ کر دیں۔ اس طرح جب بھی عقیقہ کیا جائے گا وہ حساب سے 7واں دن پڑے گا۔ اگر کوئی اس کا لحاظ کیے بغیر کسی بھی دن عقیقہ کر دے یا بقرعید کے دن قربانی کے ساتھ عقیقہ کر دے تو بھی جائز ہے۔ جس شخص کا پیدائش کے بعد عقیقہ نہ ہوا ہو تو بعد میں اس کو اپنا عقیقہ کرنا جائز ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا۔ ختنہ کروانا۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو ولادت کے 7ویں دن ختنہ کرانا مستحب ہے۔ 7ویں دن سے لڑکے کی 12 سال عمر ہونے تک ختنہ کرانے کا مستحب وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی ولادت کے 7ویں دن ان کا ختنہ کروایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن ان کا ختنہ کروایا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 13 سال کی عمر میں ختنہ کروایا تھا۔ 7ویں دن لڑکے لڑکی کا اچھا نام رکھ دیں۔ نام رکھنے میں 7ویں دن سے زیادہ تاخیر نہ کریں، اور ایسا نام نہ رکھیں جس کے معنی برے ہوں یا اس میں بڑائی کا یا بروں کا مفہوم نکلتا ہو، جیسے عاصی یا عاصیہ جس کے معنی نافرمانی کرنے والا اور نافرمانی کرنے والی کے ہیں، یا جیسے شہنشاہ اور امیر الامراء اس میں بڑائی پائی جاتی ہے وغیرہ۔ لڑکے لڑکی کی ولادت کے دن نام رکھنا بھی جائز ہے۔ لڑکے لڑکی کا نام کسی نیک اور بزرگ سے رکھوانا مستحب ہے۔ وہ اپنی پسند سے بچہ بچی کا کوئی نام رکھ دے، برا نام بدل دینا چاہیے۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے نام کے معنی اچھے نہ ہوں اس کو بدل دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ جیسے حضرت زینب کا پہلا نام برہ تھا، جس کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں، جس میں اپنی بڑائی کا پہلو نکلتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر زینب رکھ دیا۔ اسی طرح ایک شخص کا نام اسرم تھا،
جس کا معنی ہے زیادہ کاٹنے والا، اور یہ معنی اچھا نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بھی بدل کر دوسرا نام رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔